حالیہ کچھ عرصے میں ذرائع ابلاغ کی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران تقریباً 17 ماہ کے بالواسطہ مذاکرات کے بعد 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے قریب ہیں۔ امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا اور اس کے ایک سال بعد ہی تہران کے ایٹمی پروگرام میں تیزی آ گئی۔ کرائسس گروپ سے منسلک ایرانی امور کے تجزیہ کار نیسان رفتی کہتے ہیں کہ جوہری معاہدے پر مذاکرات میں ابھی کئی معاملات حل طلب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کچھ معاملات پر اختلافات کم ہوئے ہیں، جو معاملات ابھی حل طلب ہیں وہی سب سے مشکل بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان تجاویز کے تبادلے کے سلسلے جاری ہیں۔ حقیقت میں دونوں فریق اپنے اپنے بنیادی مطالبات کو پورا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ واضح نہیں کہ آیا کچھ معاملات جیسے پابندیاں یا جوہری توانائی کے عالمی ادارے کی جانب سے ایران کی ماضی کی سرگرمیوں کی تحقیقات میں رعایت وغیرہ کو حقیقتاً حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان مذاکرات میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے براہ راست بات چیت نہیں کر رہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کے مطابق امریکہ اپنا موقف براہ راست یورپی یونین تک پہنچا رہا ہے، جو دونوں فریقوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق اس میں حوصلہ افزا پہلو یہ ہے کہ ایران نے اپنے کچھ مطالبات کو ترک کر دیا ہے، جس میں پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کرنا شامل ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نامی بین الاقوامی تنظیم کے نیسان رفتی کے مطابق ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ کوئی امن معاہدہ نہیں، بلکہ دو حلیفوں اور بین الاقوامی برادری کے دیگر اراکین کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ ہے۔ ادھر امریکہ کے قریبی حلیف اسرائیل کو اس معاہدے کے حوالے سے نہ صرف تحفظات ہیں، بلکہ اس نے گزشتہ دنوں معاہدے کے ناکام ہونے اور ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ جوہری معاہدے کے حوالے سے گزشتہ چند دنوں سے اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے JCPOA میں تجویز کردہ اقدامات غیر جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے کافی سخت نہیں۔ اسرائیل کو پابندیوں کے متعلق اس رعایت پر تشویش ہے جن سے ایران کو اس کے منجمد اثاثوں تک رسائی ملے گی اور وہ تیل برآمد کرنے اور کچھ آمدن بحال کرنے کے قابل ہوگا، اور اس سے ایران کی علاقے میں غیر جوہری سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔ اسرائیل ان سرگرمیوں کو ایران کی حماس اور حزب اللہ اور دیگر گروہوں کی حمایت کے طور پر دیکھتا ہے۔ گو کہ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید نے ایک پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ اسرائیل اس معاہدے کے حوالے سے اپنے تحفظات امریکہ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کسی معاہدے کا پابند نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید نے کہا کہ اگر کسی معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ ہم اس میں فریق نہیں ہیں اور یہ ہماری سرگرمیوں کو محدود نہیں کرے گا۔ IDF اور موساد کو ہماری طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اس بیان کے اگلے ہی دن ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اگر ایران کو اس کے درینہ دشمن اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا تو اس کی مسلح افواج سخت جوابی کارروائی کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خواہاں ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ہلکی سی حرکت بھی ہماری انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور فوج سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال ہو جاتا ہے تو اس کی رو سے ایران کی یورینیم کی افزودگی کی شرح محدود ہوگی اور ایران کے یورینیم کے ذخیرے محدود ہو جائیں گے۔ اس سے ایران کی جوہری تنصیبات کی نگرانی بہتر طور سے ہو پائے گی۔ کونسل آف فارن ریلیشنز کے مطابق اس معاہدے میں ایران نے بہت زیادہ افزودہ یورینیم یا پلوٹونیم تیار نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو جوہری ہتھیاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی تجاویز شامل ہیں کہ ایران میں قائم جوہری تنصیبات صرف طبی اور صنعتی تحقیق کے لیے استعمال ہوں گی۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔